کہ ہماری یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں لڑائی جھگڑے کے آپ کو پتہ ہے آج کل بڑے معاملات ہیں. تو کیا اس کا گھر کے ماحول کا اور والدین کا آپس میں جو کراس ٹاک ہوتی ہے گھر میں، اس کا بھی کہیں نہ کہیں کہ بچے کی صحت پہ یا گروتھ پہ اثر ہوتا ہے؟ آپ سب بالکل ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ نا آپ دیکھیں نا، ایون بچہ جب ماں کے پیٹ میں بھی ہوتا ہے تو اگر وہ مینٹلی ڈسٹریس ہے اور مینٹلی ریلیکس نہیں ہے تو اس کا ایفیکٹ آتا ہے. تو جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی 100% اگر گھر میں کوئی ٹینس انوائرنمنٹ ہے یا اس کے اسکول میں ٹینس انوائرنمنٹ ہے جہاں وہ جاتا ہے، جس کمیونٹی میں وہ رہتا ہے، وہاں اس کو اگر سائیکولوجیکل ٹراما ہے تو اس کی ہائٹ 100% اس سے افیکٹ ہو جاتی ہے. اور اٹ ہیز بین پروون کہ جو بچے سائیکولوجیکلی کسی وجہ سے اپنی ہائٹ کو مطلب نہیں اچیو کر رہے ہوتے تو ود ان 3 ویکس اگر وہ جو سائیکولوجیکل ٹراما اس کے لیے ہو رہا ہوتا ہے اس کو اگر ہم وڈرا کر لیں، ہٹا لیں، تو بچہ کیچ اپ گروتھ کرتا ہے، مطلب بڑی ریپڈلی گرو کر جاتا ہے. تو اس لیے جو پیرنٹس کے اپنے بچوں کے سامنے کراس ٹاک میں کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں جس سے سٹریس ہو سکتی ہے، یا ویسے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یا بچہ جہاں اسکول میں جاتا ہے وہاں پہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کا نفسیاتی دباؤ ہے تو وہ بچے کی گروتھ کو افیکٹ کرتا ہے. ہر دوسرے گھر میں یہ مسئلہ دیکھیں نا، پھر آپ سب اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو 100% خیال کرنا ہے کہ بچوں کے سامنے ہم نے کوئی اس طرح کا بیہیویئر یا اس طرح کی ٹاک نہیں کرنی جس سے اس کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر برا افیکٹ آئے. تو یہ اس کی ہائٹ کو افیکٹ کرے گا، بالکل افیکٹ کرے گا اس کی ہائٹ کو. والدین کو پھر بڑا سوچ سمجھ کے خیال کرنا ہاں جی بالکل، والدین کو کرے. دیکھیں دستی شروع ہو جاتے ہیں آج کل تو بالکل بھی نہیں. دیکھیں نا، اللہ نے اسی لیے تو ماں باپ کا جو ہے نا رتبہ بھی بہت زیادہ بلند رکھا ہے نا. تو انہیں خالی بچے کو پیدا نہیں کرنا، اس نے بچے کی تربیت بھی کرنی ہے نا. جس طرح آج کل ایک آپ سنتے ہیں نا کہ ہم یورپ کے دیکھا دیکھی، میں تو یہی شاید کہہ سکتا ہوں کہ نا یورپ کے دیکھا دیکھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے نا. اس کی ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جی آپ اس کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے. آپ نے بچے کی تربیت نہیں کرنی، آپ نے گھر کی تربیت کرنی ہے، آپ نے ماحول کی تربیت کرنی ہے. اگر جہاں آپ دیکھیں نا، جہاں کا ماحول اچھا ہوگا نا وہاں 100 بچے بھی پرورش پائیں گے نا، وہ 100 کے 100 اچھے ہوں گے. اور اگر ماحول اچھا نہیں نہ ہوگا، ایک بچہ بھی ہوگا، آپ دیکھ لیں نا بہت سارے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے جن کا شاید ایک بچہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں لگ رہا آپ کو. تو اگر ایک بچہ بھی ہے اور اگر ماحول اچھا نہیں ہے وہاں پہ گھر میں کسی بھی وجہ سے تو بچہ اچھا نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ نا یہ اس چیز پہ میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے کہ جس انوائرنمنٹ کے اندر آپ اسے گرو کر رہے ہیں وہ اچھی ہے کہ نہیں. اگر وہ اچھی ہے تو وہاں 10 بچے بھی ہوں گے تو وہ گرو کریں گے، اچھے گرو کریں گے. اسی طرح سیم لائف جس طرح ہم آج کل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ یار اس ایجوکیشن کا، اس یونیورسٹی کا، اسکول کا ماحول صحیح نہیں ہے، یار اس میں ہم نے بچہ نہیں بھیجنا، جی بالکل، اس میں کریں. جی بالکل. تو وہاں پہ تو بچوں کی تعداد تو ظاہر اتنی زیادہ ہوتی ہے، جی تو ماحول ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، تعداد ڈپینڈ نہیں تو کرتا. پیرنٹس کا جو بیہیویئر ہے، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بچوں پہ افیکٹ کرتا ہے. جس طرح میں ابھی آپ سے کہہ بھی رہا ہوں کہ ماں باپ کا رتبہ اسی لیے شاید اللہ نے بہت زیادہ بلند رکھا ہے کہ وہ بچے کو خالی پیدا نہیں کرتے، وہ اس کو گرو کرتے ہیں. وہ اس کی ایک پرسنالٹی، اس کی ہر چیز کو گرو کرتے ہیں، اس کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. تو جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ پیرنٹس کو بہت ذمہ دار ہونا چاہیے کہ ہم بچے کے سامنے کس طرح بیہیو کر رہے ہیں یا کیا بات کر رہے ہیں نا، اس کا افیکٹ آئے گا بچے پہ اور آپ اس کے جواب دیں. ڈاکٹر صاحب سب سے اہم ایک سوال یہ ہے کہ بچے کی گروتھ جو ہے وہ کس ایج میں میکسیمم بڑھ سکتی ہے یا کس ایج تک بچے کی گروتھ جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ، تاکہ والدین کو پتہ چلے کہ ان کے بچوں کی ایج کیا ہے اور اس ایج میں انہوں نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. صحیح. ایک تو آپ سے 2 سوال ہو گئے ہیں پھر میرے خیال میں اس میں نا. ایک تو یہ ہو گیا کہ میکسیمم گروتھ کب ہوتی ہے. جو بچے کی میکسیمم گروتھ ہوتی ہے نا وہ اس وقت ہوتی ہے جب بچہ یا بچی بالغ ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت اس کی میکسیمم گروتھ ہوتی ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں نا ایک دم ہی بچہ یا بچی جو سے نا یہ بڑا ہو گئے، جوان ہو گئے، وہ اس کی بلوغت کی سٹیج ہوتی ہے. جب وہ پوبرٹی میں آ رہا ہوتا ہے، بالغ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس وقت اس کی میکسیمم سپیڈ آف گروتھ ہوتی ہے. اور جو ہائٹ بڑھ سکتی ہے وہ بھی صرف اسی وقت ہوتی ہے کہ جب بچہ ایک دفعہ بالغ ہو جاتا ہے یا بچی بالغ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کی ہائٹ نہیں بڑھ سکتی. ایج ڈیفائن سائنس کہتی ہے کہ کون سی وہ ایج 12 سے 15 سال ہے، 14 سے 18 سال ہے، 17، یہ کون سی لڑکے کے لیے کون سی ایج ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور لڑکی کے لیے؟ میرے خیال اس میں ہم سب ایج نہ ویری کرتی ہے، کمیونٹی ٹو کمیونٹی، فیملی ٹو فیملی ویری کرتی ہے. تو اس کو سٹینڈرڈ بنانے کے بجائے ہم اس چیز کو سٹینڈرڈ بنائیں جو کہ ہے بھی کہ آپ دیکھیں کب وہ بالغ ہونے لگا ہے. بلوغت کی نشانیاں دیکھنی ہوتی ہیں نا. مطلب خاتون کے لیے، بچی کے لیے بلوغت کی نشانیاں یہ ہے کہ اس کی چھاتی بننا شروع ہو جائے. جب اس کی چھاتی بننا شروع ہو گئی ہے تو عموماً اس کے 2 سال کے اندر اندر اس کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے. جب ماہواری شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اب اس کے بعد اس کی ہائٹ نہیں بڑھ سکتی. تو اس کا مطلب ہے جو ہائٹ بڑھانے کا ٹائم ہے وہ بالغ ہونے سے پہلے. اگر بالغ ہونے کے بعد آپ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں اس کو کہ ہم اس کی ہائٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اب آپ اس کی ہائٹ نہیں بڑھا سکتے. کیونکہ جب وہ بالغ ہوتا ہے تو کچھ ہارمونل چینج اس طرح کی آتی ہے کہ وہ جو گروتھ جہاں سے بڑھنی ہوتی ہے، گروتھ ایک پلیٹ ہوتی ہے، اس کو بند کر دیتی ہے.
تو اس کے بعد ہائٹ نہیں بڑھ سکتی. اس کا مطلب ہے کہ ہائٹ بڑھانے کی جو ایج ہے وہ بالغ ہونے سے پہلے تو اگر پیرنٹس کو اپنے بچوں کو ہائٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہے تو وہ اس کے بالغ ہونے سے پہلے انہوں نے چیک کرانے, اس کے بعد نہیں کرا سکتے. اسی طرح بچوں کے اندر جو بالغ ہونے کی اپنی نشانیاں ہیں, داڑھی مچھ جس طرح آنا شروع ہو جاتی ہے, اس کو ناف سے نیچے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ بلوغت کی نشانی ہے. تو بلوغت کی نشانیاں مختلف آپ دیکھتے ہیں فیملیز کے اندر مختلف ٹائم پہ آتی ہیں. تو پیرنٹس کو بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کو بلوغت کی نشانیاں آنا شروع ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سمجھ لیں کہ 90% ٹائم نکل گیا ہے جب ہم اس کی ہائٹ بڑھا سکتے تھے. تو ہائٹ جو ان سے بڑھائی جا سکتی ہے وہ بلوغت سے پہلے ہے, جب ایک دفعہ بالغ ہو جائے اس کے بعد نہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑا اہم اور قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور ڈسکشن بڑی خوبصورت ہے. آج بچوں کی قد کے حوالے سے اسپیشل ہم نے آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس پہ ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. تو کوئی ہمارے ناظرین کے لیے کوئی فائنل کنکلوژن کو میسج دینا چاہیں والدین کو یا بچوں کو؟ جی, ایک تو آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بالکل 100% آپ سب. ایک تو بچے کی جو ہائٹ کے حوالے سے ہے, مطلب پیرنٹس کے لیے اس کو ہمیں ہر فیز کے اندر اس کی جو ہم نے ڈسکس کی ہیں پہلے, اس کے اندر اس کا خیال کرنا ہے. مطلب حمل کے دوران, بچے کے پہلے 2 سال, بلوغت سے پہلے اور بالغ ہونے کے بعد, اس کے اندر 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے. اس کی نیوٹریشن کا خیال کرنا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کا خیال کرنا ہے, اور اس کے مینٹل ایشوز کا خیال کرنا ہے. ان 3 چیزوں کا مطلب جو پیرنٹس کر سکتے ہیں نا, ظاہر ہے نیوٹریشن پیرنٹ اچھی اس کی کر سکتے ہیں, اس کے مینٹل جو ویل بینگ ہے اس کا اچھا کر سکتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی کا کر سکتے ہیں. باقی ڈیزیز سے ریلیٹڈ تو ظاہر ہے پھر وہ ڈاکٹر سے ہی ہوگا نا. تو اس کو اس سے پہلے ریویو بھی کرواتے رہیں, اس کو چیک کرواتے رہیں بچے کو نا. مطلب ایک دفعہ حمل کے دوران ماں کو اسیس ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد بچے کو پہلے 2 سال میں, اور پھر اس کے بعد جو بلوغت سے پہلے کا ٹائم ہے اس میں ایک دفعہ, اور ایک جب وہ بالغ ہوتا ہے اس وقت. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. تو اگر آپ بھی ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل لائک کر لیں, سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.